اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی چینل، کیا حال ہے ویورز؟ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ حائضہ عورت کا قرآن کو چھونا۔ حائضہ عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی آیت لا یمسہ الا المطہرون کے حوالے سے وضاحت کریں۔ اس آیت کی بنا پر بعض لوگ کہتے ہیں حائضہ عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب: حائضہ عورت کے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اکتوبر 1995 سن کے مجلہ فتاویٰ میں تفصیلاً لکھا گیا ہے کہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس میں حائضہ عورت کو قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہو۔ رہا قرآن مجید کو چھونے کا مسئلہ تو اس کے متعلق اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ عدل و انصاف کے ترازو سے جس بات کو ترجیح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ایسی حالت میں بلا وجہ قرآن مجید کو نہ چھونا چاہیے، لیکن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلہ میں اگر چھو بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کی حرمت پر دال ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں حائضہ ہوتی تھیں، وہ قرآن مجید پڑھتی پڑھاتی بھی تھیں، لیکن کہیں بھی ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ وہ ایسی حالت میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی۔ اس وقت اس مسئلہ کے بیان کی ضرورت بھی تھی، لیکن ضرورت کے باوجود شارع علیہ السلام کی اس پر خاموشی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ استدلال درست نہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کے چھونے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کا غور سے مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید کے متعلق نہیں بلکہ لوح محفوظ کے متعلق کہی گئی ہے۔ لا یمسہ کی ضمیر کا مرجع فی کتاب مکنون ہے اور لا یمسہ سے مراد فرشتے ہیں، تو اس آیت کا معنی ہے کہ لوح محفوظ کو فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ المطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ اس بات پر عبداللہ بن عباس، انس بن مالک کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی جماعت متفق ہے۔ احناف کی تفسیر روح المعانی میں ہے۔ ابن کثیر میں بھی اس معنی کی عبارت موجود ہے کہ مطہرین سے مراد فرشتے ہیں، لیکن یہ عبداللہ بن عباس سے کئی اسناد کے ساتھ مروی ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ تفسیر رازی میں بھی الضمیر عائد الی الکتاب اعلی صحیح کہ لا یمسہ کی ضمیر کتاب لوح محفوظ کی طرف راجع ہے۔ اشرف الحواشی میں ہے کہ بعض نے اس ضمیر کو قرآن مجید کے لیے مانا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اسے چھونا جائز نہیں ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور قرآن مجید کو بے وضو چھونا جائز ہے۔ گو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ قرآن مجید کو چھونے کے متعلق جو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں لا یمسہ الا طاہر، طاہر کے سوا قرآن کو کوئی نہ چھوئے، اس طاہر کی تفسیر صحیح بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دور سے گزر گئے، غسل کے بعد واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا المؤمن لا ینجس، کہ مومن نجس ہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ الا طاہرا سے مراد الا مؤمن ہے، یعنی قرآن مجید کو مومن کے سوا دوسرا کوئی نہ چھوئے، اور یہ بات مسلم ہے کہ حیض کی حالت میں عورت مومنہ ہی رہتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس مسئلہ میں نص کی حیثیت رکھتے ہیں کہ حیض کی نجاست ہاتھ کے اندر نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ہاتھ پاک ہی رہتا ہے۔ اس ساری وضاحت کے باوجود اگر مسلمان عورت زیادہ تعظیم اور احترام کے پیش نظر قرآن مجید کو بغیر چھونے کے اگر پڑھ سکتی ہے یا کوئی صاف
کپڑا صاف ستھرا کپڑا قرآن مجید کو پکڑنے اور آگے الٹانے کے لیے استعمال کر لے تو بہت بہتر اور اچھا ہے۔ اس سے علماء کے اختلاف سے بھی نکل جائے گی۔ ایسی صورت میں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جائز بلا خلاف کہ اس کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔